نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب عزیز وقار، ہمارا آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے سیدنا و ساندنا و مأوانا و ملجانا چراغ ہذہ امہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام مبارک محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، آپ کی ولادت و شہادت 80 ہجری کو ہوتی ہے۔ ولادت و شہادت یعنی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری انتقال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 69 سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے تقریباً، اور آپ کی وفات مبارک جو ہے ظاہری طور پہ جو آپ نے پردہ فرمایا وہ 150 ہجری میں ہے۔ 180 میں تشریف لے آئے، 150 میں پھر جہاں سے آئے وہیں چلے گئے، منتقل ہو گئے۔ کتنے سال عمر بنی؟ مختصر سی عمر کے اندر صرف 70 سال ہے، اور ان کے اندر بچپن کا کچھ حصہ آپ خود فرماتے ہیں، میں بہت بڑا تاجر تھا اور تجارت کے اندر مجھے اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تجارت کے اندر اللہ نے مجھے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بھی فن ہے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے اندر جتنا ملکہ عطا فرما دے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ فن تجارت میں مالک نے مجھے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، تو میں اکثر تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتا، گھر سے بازار، بازار سے گھر، مختلف شہروں کی طرف۔ تو ایک دن مجھے اس زمانے کے ایک محدث نے پوچھا، اے محمد نعمان بن ثابت، یہ اکثر آپ آتے جاتے ہیں، کس کی مجلس میں جاتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ محدث تھے، ایک بہت بڑے فقیہ اور عاشق رسول تھے۔ انہوں نے جب پیشانی دیکھی نا تو ان کو مستقبل میں نظر آ رہا تھا کہ یہ پورے ورلڈ میں قیامت تک امام کی حیثیت سے مشہور ہو جائے گا۔ تو ان کے خیال نے سمجھا کہ شاید یہ کسی امام کے پاس پڑھنے آتے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، امام صاحب میں تو تجارت کی غرض سے آتا جاتا ہوں، تجارت کی غرض سے آتا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کی پیشانی میں نے جو کچھ دیکھا ہے مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی تو کچھ اور ہے۔ آپ ایک کام کریں گے؟ آپ نے فرمایا بتائیں۔
فرمایا آپ جیسا ماہر ترین بندہ، آپ جیسا عقل میں کامل ترین بندہ صرف تجارت میں ہی زندگی صرف کرے، یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگے آپ اس طرح کریں کہ آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا شروع کر دیں، کہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ دین کا بہت بڑا۔ میرے بھائی پڑھتے لاکھوں ہیں، عالم کا کورس کرتے، لیکن کام کرنے والے بہت کم نکلتے ہیں، کام کرنے والے بہت ہی۔ تو وہ امام آپ کی پیشانی کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا بس میرے دل میں اللہ نے ان کی بات کو اتار دیا، میں نے تجارت کو وقت کم دیا اور دین سیکھنے کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ فرمایا 10 سال، کتنا عرصہ؟ میں اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں روزانہ جاتا دین اسلام سیکھنے، اور یہ قانون تو ہوتا ہی نہیں تھا جس طرح آج کل ہماری سہولت کے لیے جی 4 گھنٹے کی کلاس ہوگی بس۔ وہاں تو صبح سے کام شروع ہوتا شام تک چلا جا رہا۔ آپ کا اپنا تدریسی عمل یہی تھا، صبح کی نماز پڑھا کے اپنا رخ انور پھیر دیتے، آؤ بھائی پیریڈ شروع، پھر شام تک اللہ کا دین اور درس ہی دیتے رہتے، اور پھر رات کو پتہ کیا کرتے؟ ذہن میں آ رہا ہوگا شاید جا کے سو جاتے۔ جب رات کو جاتے تو پھر اللہ کے جناب میں مصلی پہ کھڑے ہو جائے۔ 40 سال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عشاء کا وضو کیا ہے اسی کے ساتھ صبح کی نماز ادا کروائی ہے۔ یہ ہیں سرکار کے حقیقی جانشین، حقیقی سرکار علیہ السلام کے وارث، جن کو سرکار نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس حدیث کے حقیقی معنوں میں مصداق ایسے لوگ تھے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے میرے امام نے، آپ سب کے امام نے، پوری دنیا کے آپ امام ہیں، اور یار اس سے بڑھ کے میں کیا آپ کو عرض کروں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن ادریس، امام شافعی، آپ پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ حالانکہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ فقہ کے اندر مستقل ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی پیروی ہوتی ہے فقہ میں، فروع فی شرع میں، اسی طرح امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ کی بھی فقہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پیروی ہوتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے عشاق، مجتہدین، ائمہ، محدثین شافعی المسلک گزرے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی، بھائی ہم منصب بندہ کسی کی شان بیان کریں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم منصب جس پائے کے آپ مجتہد ہیں اسی پائے کا امام شافعی مجتہد، آپ مجتہد مطلق فی المذہب تھے، امام شافعی بھی مجتہد مطلق فی المذہب ہی تھے۔ تو جس کی ہم منصب بندہ شان بیان کریں نا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے لوگوں، کائنات کے جتنے فقہا ہیں اس میں امام مالک بھی آ گئے، امام شافعی بھی آ گئے، امام احمد بن حنبل بھی آ گئے۔ آپ فرمایا جتنے کائنات کے اندر فقہا ہیں یہ سب کے سب عیال ہیں، اور ان ساروں کی عیال کی پرورش کرنے والا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ جس طرح میں گھر کا سربراہ ہوں، جتنے بچے ہیں، بیوی ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، والدین بوڑھے ہیں، ان سب کا بوجھ مجھ پر ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح امام شافعی نے فرمایا کائنات کے تمام فقہا، مجتہدین، محدثین، مفسرین، یہ سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کی خیرات پہ پل رہے ہیں، حالانکہ آپ خود آپ کے ہم منصب اور ہم پلہ امام تھے۔ ہماری تو بات ہی اور ہے، ہم تو ہیں بڑے بزرگوں کے ادب و احترام کرنے والے۔ اس زمانے کا سرخیل دیوبند
مفتی تقی عثمانی. کیا نام لیا میں نے؟ یہ اپنی ایک کتاب ہے اس کی، جہان دیدہ. کون سی کتاب ہے؟ اس میں لکھتا ہے، غور کرنا ذرا، اس وقت پاک و ہند میں شاید یہ سب سے بڑا ان کا مفتی شمار ہوتا ہے، پاک و ہند میں. لکھتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہری وصال فرمایا، پردہ کر گئے، تو امام شافعی فرماتے ہیں مجھے جب کبھی کوئی مشکل پڑتی، دیکھنا کتاب ان کی ہے، مسلک آپ کا ثابت ہو رہا ہے، اور لکھنے والا بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے. اس سے پوچھا بھی آ سکتا ہے کہ اگر یہ شرک ہے تو آپ نے لکھا کیوں ہے، پوچھا بھی آ سکتا ہے. اور نیٹ کے ذریعے ہم اس سے سوال کر بھی رہے ہیں، یا اس کے شاگردوں میں سے کوئی سن لے. اگر جو بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں وہ شرک ہے، جس طرح ہماری طرف نسبت ہو تو وہ شرک ہوتا ہے، تو تمہارے اس شیخ نے مفتی تقی عثمانی نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں امام شافعی، امام فرماتے ہیں مجھے جب بھی کبھی کوئی مشکل آ جاتی، بندے کی زندگی میں مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں نا، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تو فرماتے ہیں میں اس نیت سے گھر سے سفر کرتا کہ میں ابو حنیفہ کے مزار پہ جا رہا ہوں، میرے اوپر مشکل آن پڑی ہے، اور وہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولیوں کے سردار، بڑی شان کے مالک ہیں، میں ان کے دربار پہ جاؤں گا اور ان کی برکت سے میرا رب میری مشکل کو دور فرما دے گا. تقی عثمانی لکھتا ہے جہان دیدہ میں، امام شافعی اسی نیت سے دربار کی طرف سفر کرتے. عجیب حکمت ہے، عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے. ایک بندہ روضہ رسول کی نیت سے سفر کرے تو وہ مشرک بھی ہے، وہ بدعتی بھی ہے، وہ حرام کا مرتکب بھی ہے، اور ایک سرکار کے غلاموں میں سے غلام کی طرف اسی نیت سے جا رہا ہے، اور خود بھی اتنا بڑا مجتہد ہے. تو کہا جی وہ جب وہاں پہنچتے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفل، 4 رکعت، جتنا بھی طریقہ بھی یہی ہے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کا. یہ جو آج کل تماشا لگا ہوا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، بے پردگی کا انبار، جناب پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہوتی ہیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو آپ جاتے وہاں نماز پڑھتے. حالانکہ امام شافعی کے مسلک میں، آپ کی فقہ میں، رفع یدین آج بھی مستحب ہے، رفع یدین آج بھی مستحب ہے. تقی عثمانی لکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا، میں ان کی کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ سمجھیں کہ جو ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ خلاف شریعت ہے جو میں آگے عرض کرنے والا ہوں. امام شافعی کس چیز کے قائل تھے؟ آپ کی فقہ میں آج تک یہ جملے موجود ہیں کہ مستحب ہے. اور اسی طرح جو نماز بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اس میں آپ بسم اللہ بھی بلند آواز کے قائل ہیں پڑھنے کے، اور آمین بھی اونچی کہنے کے آپ کیا تھے؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں نا تو امام صاحب کے مسلک پہ نماز پڑھاتے اپنے شاگردوں کو، رفع یدین بھی ترک کر دیتے، آمین اونچی کہنا بھی ترک کر دیتے، بسم اللہ کو بالجار پڑھنا بھی کیا کر دیتے. اب تقی عثمانی آگے لکھتا ہے، شاگردوں نے پوچھا حضور یہ تو آپ کا اپنا مسلک ہے، نماز میں کیا کرنا؟ آمین. آپ یہاں آ کے اپنے مسلک کے خلاف نماز پڑھا رہے ہیں. یہ آ رہا ہے آپ کا اور میرا عقیدہ اور پورے ورلڈ کے مسلمانوں کا 1400 سال کا عقیدہ. تقی عثمانی لکھتے ہیں آگے کہ امام شافعی اپنے شاگردوں کو، یہ اپنے شاگردوں کو، اس پہ بھی میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا بعد میں، آپ فرماتے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ میں اپنے مسلک کے خلاف یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن پوچھو تو صحیح کیوں پڑھا رہا ہوں، پوچھو تو صحیح آخر ہے. انہوں نے عرض کیا حضور پھر کیوں پڑھا رہے ہیں، وجہ ہی بتا دیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ جس امام کے مزار پہ ہم آئے ہوئے آپ کی فقہ میں رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. احادیث کی روشنی میں جہاں تک آپ کے پاس دلائل پہنچے رفع یدین کیا ہو چکا ہے، آپ کی فقہ میں جائز نہیں. آمین اونچی کہنا آپ کے نزدیک جائز، بسم اللہ کو اونچا پڑھنا آپ کے نزدیک جائز. فرمایا او میرے شاگردو،
مجھے امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت سے شرم و حیا آتی ہے. کیا کہیں گے قبر کے اندر, اے امام شافعی آئے میری قبر پہ ہو اور نمازیں میرے مسلک کے خلاف پڑھاتے ہو. مجھے امام صاحب سے شرم آتی ہے. شرم کس سے کی جاتی ہے؟ جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے. شرم اس سے کی جاتی ہے جو زندہ بھی ہو, جو دیکھ بھی رہا ہو, جو سن بھی رہا ہو. جو دیکھ نہیں رہا, جو سن نہیں رہا, جو زندہ ہی نہیں ہے. امام شافعی یہ جملے پھر کیوں بول رہے ہیں؟ میرے بھائی 1400 سالوں کا مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے مزارات میں صرف ایک دنیا سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہیں, بقایا ان کے فیضان میں کسی طرح کا کوئی فرق پڑتا, بلکہ پہلے سے جب قبروں میں چلے جاتے ہیں دنیا میں تو ان پہ شریعت کی پابندیاں ہوتی ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں, ضرورت کے وقت ہی کلام کرتے ہیں. اکثر وہ اپنی شان دکھانا ہی پسند نہیں کرتے, لیکن جب قبر میں چلے جاتے ہیں اب ان کو اجازت مل جاتی ہے, پھیلاؤ اپنا فیضان, کیونکہ اب کوئی تمہیں دیکھنے والا ہی نہیں رہا. ہاں وہی دیکھے گا جس کے اپنے پاس کچھ ہوگا. وہ تو تمہیں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم کیا ہو. تم اب ہم ساتھ بیٹھے ہیں, ہم میں سے پتہ نہیں کتنے اللہ کے ایسے لوگ بیٹھے ہوں, لیکن ان کو جانتا وہی ہوگا جس کے اپنے پاس کوئی چیز ہوگی, جس کے اپنے پاس ہے کہ یہ صرف ظاہر تک نہیں, یہ باطنیت میں بھی قدم رکھتا ہے. تو وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں. میرے بھائی اس سے کیا ثابت ہوا؟ نمبر 1, اللہ کے ولی کی طرف, اللہ کے نیک بندے کی قبر کی طرف اس نیت سے جانا کہ میری مشکل ہے, اللہ اس کی برکت سے کیا کر دے گا. اور امام شافعی آخر میں لکھتے ہیں میں جب بھی کوئی مشکل لے کے ابو حنیفہ کے دربار پہ جاتا ہوں, جب واپس آتا ہوں ان کی برکت سے میرا رب میری مشکل کو دور فرما دیتا ہے. یہ تقی عثمانی کے جملے میں نے ذکر کیا آپ کو جہان دیدہ میں, مفتی تقی عثمانی کے. میرے بھائی غور کرو. پھر دوسری بات, آپ اکیلے نہیں جاتے تھے, کیونکہ آگے کیا لکھا, اپنے شاگردوں سے فرمایا. جب انہوں نے سوال کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شیخ کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے کسی مزار پہ چلے تو شاید رب کی طرف سے رحمتیں زیادہ نازل ہو جائیں, کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے. جب اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اجتماعی دعا کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اور پڑھنے والا تو واحد ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے, اکیلا بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہی یہ کیوں کہتا ہے نستعین نعبد, یہ تو جمع متکلم کے صیغے ہیں. ایک کے لیے تو ہوتا ہے اعبد, ایاک اعبد, میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اب غور کریں ادھر کیا ہے نعبد, تو ہمارے ائمہ نے لکھا بتایا گیا کہ ہے بھلے اکیلا, لیکن اجتماعی حالات کے لیے درس دیا جا رہا ہے کہ اجتماعی صورت میں جو عبادت کی جائے اس کی شان ہی عجیب ہو جاتی ہے. کیونکہ پتہ نہیں ان میں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان میں کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین سنیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین کے اندر کمی کا مجھے خدشہ نہ واقع ہوتا تو میں کبھی بھی فتویٰ نہ دیتا. اس بات کو مفتیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یا وہ جو بغیر کسی حجت کے فتویٰ دینے پہ جرأت کرتے ہیں. آپ اتنے بڑے امام کہ جو صرف چند سیکنڈ کے لیے یوں آنکھیں بند کر لیتے تو پوری شریعت کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں اس طرح آ جاتا جس طرح ہم آنکھیں بند کریں بسم اللہ ذہن میں آ جاتی ہے, پوری شریعت کا ذخیرہ. یہ جملے علماء ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ پوری شریعت کے ذخیرے سے کیا مراد ہوتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں اگر دین کی کمی کا مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی فتویٰ. آپ فرمایا کرتے مفتی ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے, مفتی ایک ایسی ننگی تلوار پہ چلتا ہے, فرمایا کہ جس کے نیچے جہنمی ہے. کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی تو کٹ کے جہنم میں جائے گا.
اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کسی کو مسئلہ بتانا، کسی کو مسئلہ ایسے تو نہیں. ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. امام صاحب تو ان حدیث کی روشنی میں یہ باتیں فرما رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام سے مولا کائنات نے روایت کیا، سرکار نے فرمایا من افتى بغیر علم، جس نے بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے ایک مسئلہ بتایا. کتنا؟ لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. سارے فرشتے اس پہ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. تو مسائل بتانا یہ صرف مفتیوں کا کام ہے، علماء ذیشان کا کام ہے. عوام الناس کا کام یہ ہے اپنے مسلک کے علماء اور مفتیوں کے بتائے ہوئے مسائل کے آگے سر کو جھکا دیا کریں. اڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر اسلام ان کو آڑ کے کسی اور طرف پھینک دے گا. اسلام ان کو کسی اور طرف، اسلام یہ نہیں دیکھتا تو کون ہے میں کون ہوں. اسلام تو اپنے اصول منواتا ہے. اسلام تو اپنے، دیکھو علماء کا ادب و احترام، اساتذہ کا ادب و احترام. استاد ہوتا کون ہے یہ بھی بتا دوں تاکہ سمجھ آئے کہ استاد ہوتا کون ہے. مولا کائنات کا یہ فرمان میں نے احیاء العلوم میں پڑھا، امام غزالی کی ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا جس نے مجھے ایک حرف دین کا سکھایا، غور کرو، ایک مسئلہ نہیں، ایک حرف، فرمایا وہ میرا مالک ہے، جہاں چاہے مجھے لے کے جا سکتا. استاد کا ادب و احترام بزرگوں نے یوں سمجھایا ہے، جو ایک حرف سکھائے فرمایا وہ علی کا مالک ہے، جہاں مرضی وہ لے کے جا سکتا ہے. اور پھر یہ حقیقی ورثہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استاد کی تعریف سمجھ آئیے نا کہ ہمارا استاد ہو کون سکتا ہے جو ہمیں فقط ایک حرف ہی سکھا دے دین کا. وہ بھی ہمارا استاد اور شیخ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا استاد اور شیخ ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ایک شیخ، ایک ہی شہر میں دونوں کا گھر ہے، ایک ہی شہر میں دونوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر اور آپ کے استاد اور شیخ کے گھر میں 7 بازاروں کا فرق تھا، 7 گلیوں کا فرق تھا. مثال کے طور پر یہ ایک گلی آگے جائیں جو جٹا والے چوک کی طرف جا رہی ہے، دوسری گلی، پھر مزید اس سے پیچھے چلے جائیں غالباً وہ پرویز جنرل سٹور والی گلی آئے گی، تیسری گلی، پھر اسی طرح آگے 7 گلیاں اس طرف امام صاحب کا گھر ہے اور اس طرف آپ کے استاد صاحب، آپ کے شیخ کا گھر ہے جس سے آپ نے دین سیکھا تھا، جس سے آپ نے دین سیکھا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے پوری زندگی اپنے گھر میں بیٹھ کر 7 گلیوں کا تفاوت بھی ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر میں نے پوری زندگی کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا. یہ ہے ایک عالم کی عزت، یہ ہے ایک عالم دین کا وقار، یہ ہے ہمارے شیخ اور دین سکھانے والے کی عزت. یہ ہمارے امام نے ہمیں درس دیا، جن کی وجہ سے آج آپ حنفی المسلک کہلاتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں میں نے پوری زندگی 7 سالوں کے اندر پوری زندگی میرے اور میرے استاد کے گھر میں 7 بازاروں کا فرق تھا. میں نے کبھی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے اپنے استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں کو پھیلا کے میں نہیں بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت. اگر آج کے طلباء اپنے شیخ کی عزت اس طرح کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع سے نواز دے گا. آج بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. بھائی پلے اس وقت کچھ پڑے گا جب جو سکھا رہا ہے اس کا کوئی ادب و احترام بھی تو ہوگا. ہمارے یہاں تو اصول ہی الٹ ہو گئے. اکثر علاقوں میں خصوصاً دیہاتوں میں چکوں میں ان کو جو دین سکھانے والا ہے وہ ان کا کمی ہوتا ہے.
چکوں اور دیہاتوں میں تو عذاب ہی یہی ہے امام صاحب کے ذمہ. شہروں میں اب کچھ شعور آیا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر علاقے میں جن کا ذہن ہی یہی ہے کہ یہ جو ہمارا امام ہے ہمارا کمی ہے. حالانکہ امام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے، ہمارا شیخ ہوتا ہے، وہ ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے. جبکہ امام خود عالم ہو، جیسے کہ آپ کے امام صاحب ہیں، وہ خود ہی جاہل ہے تو اس نے ہمیں کیا سکھانا ہے؟ اس کو تو امام بنانا ہی گناہ ہے، اس کو تو امام بنانا ہی گناہ ہے. آج جو علم نافع نصیب نہیں ہوتا، آج جو روحانیت کے دروازے کھلتے نہیں، اس کی مین وجہ بے ادبی ہے. اس کی مین وجہ کروڑوں برس بندہ چلے کاٹتا رہے، تسبیحاں روزے رکھتا رہے، اس کو روحانیت کی دنیا میں، درویشیت کی دنیا میں، فقر کی دنیا میں کچھ بھی نہیں مل سکتا جب تک اپنے شیوخ کا ادب و احترام نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا ہے اور ہمارے امام نے ہمیں درس دیا. کتنی بڑی بات، دل بندے کا منہ کو آنے کو دل کرتا ہے، 7 بازاروں کا فرق بھی ہے. اور کتنی سی بات کی، فرمایا میں نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف رخ کر کے پاؤں تک نہیں پھیلا، کیونکہ میں ان سے دین سیکھتا تھا، میں ان سے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف، امام ابو، آپ بڑے غریب شخص تھے بہت زیادہ. تو آپ کام کاج کرتے تھے، والدین کا پیٹ پالتے تھے، انتہائی غربت کا نظام تھا امام ابو یوسف کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل جہاں ہوتی تھی نا علمی، وہاں سے یہ گزر کے مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے. امام صاحب کیونکہ وہ ہستی ہے کہ پیشانی کو دیکھ کے سمجھ آتے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ کیا کچھ. آپ نے ابو یوسف کی پیشانی دیکھی تو اس کو بلایا، بات سننا. وہ آئے، ان کے اپنے دل میں بھی لگن تھی لیکن مجبور تھے. لیکن کیا تھے کہ وہ کام چھوڑتے تھے تو والدین کا پیٹ نہیں پلتا تھا، دین کیسے سیکھ سکتے. فرمایا کہ دین سیکھا کرو. ہمارے قبلہ مفتی صاحب، مفتی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ غلام حیدر نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بات بڑی زور شور سے ہمیں سمجھایا کرتے، بتایا کرتے کہ کبھی اس طرح کا وقت ہے تو پھر یوں کرنا بھی امام اعظم کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹا میرے درس میں آیا کرو. قاضی ابو یوسف نے آنا شروع کر دیا. ظاہر ہے روزانہ کماتے تھے تو گھر کا سرکٹ چل رہا تھا، تو ماں کو پتہ چلا تو ماں چلی آئیں، ماں چلی آئیں اور امام صاحب کو جو اس کے جی میں آیا وہ کہا، جو اس کے جی میں آیا وہ کہ ہم غریب بندے ہیں، آپ نے بچے کو اپنی مجلس میں بٹھا دیا ہے تو ہم کہاں سے پیٹ پالیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے. جب وہ چلی گئی، اب سننا امام صاحب کو اللہ نے عزت کتنی دی تھی. کروڑوں غوث اعظم آ جانا، کروڑوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. میں نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے غوث کی بات کی ہے، یہ ذہن میں رہے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں غوث اعظم آ جائیں، ابو حنیفہ کی شان کو پہنچ سکتے. آپ نے ایک تھیلی قاضی ابو یوسف کو دی، اس کو لے جاؤ، دین میرے پاس پڑھو، گھر کا خرچہ جانے اللہ رسول جانے. اگلی بات سننے کے قابل ہے. قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اس وقت کورس 25 30 سال کا ہوا کرتا تھا یہ کورس، اب تو انتہائی شارٹ کٹ ہو گیا. فرمایا کہ میں جب تک امام صاحب کے پاس پڑھتا رہوں، استاد صاحب کے پاس، کبھی ایسا وقت میری زندگی میں دوبارہ نہیں آیا کہ میں نے کبھی کہا کہ حضور وہ پیسے ختم ہو گئے. فرمایا ابھی وہ پڑھے ہوتے، امام صاحب ایک اور تھیلی مجھے دے دیتے، بیٹا پڑھو، اللہ کا دین، گھر کا خرچہ جانے اللہ رسول جانے. کتنے شفیق لوگ تھے وہ، کتنے مہربان لوگ تھے وہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن سفر میں جا رہے تھے تو ایک شخص نا آپ سے چھپنے پھرنے لگا کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے.
اور امام صاحب کی نگاہ پڑ گئی، امام صاحب کی اس پہ نگاہ پڑ گئی۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو فرمایا اس کو بلاؤ، یہ مجھ سے کیوں چھپ رہا ہے؟ یہ کیسی حالت آ گئی کہ لوگ اب مجھ سے چھپنا شروع کر رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ جب اس کو بلایا نا تو پوچھا او میرے بھائی تو مجھ سے کیوں چھپتا پھر رہا ہے؟ اس نے نا شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر عرض کی حضور کافی عرصہ پہلے میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور آپ کی رقم تھی زیادہ، میرے حالات ایسے نہ ہو سکے کہ میں آپ کی رقم آپ کو، آج میں نے دیکھا جس راستے سے میں آ رہا تھا سامنے سے تو مجھے بڑی شرم آئی کہ امام صاحب کیا کہیں گے، میرے پیسے ہی نہیں واپس کیے۔ اب یہ بات کی ہے اس نے جو چھپ رہا تھا، اپنے امام کی سیرت دیکھنا۔ آپ نے فرمایا اچھا اس وجہ سے تو چھپ رہا تھا، چلو اس طرح ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کس بات کی معافی ہے؟ فرمایا کہ میرے قرض کی وجہ سے نوبت کی آن پڑی ہے کہ تجھے مجھ سے چھپنے کی زحمت اٹھانی پڑی، یہ جو میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، فرمایا جو لوگ بغیر علم کے فتوے جاڑتے ہیں۔ بھائی آج سے یہ کچھ 1350 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے، 1300 سال پہلے کی۔ فرمایا مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو بغیر علم کے کیا جاڑتے ہیں، فتوے جاڑتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے کے اندر جتنا علم رہ گیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج تو اگر 100 مفتی فارغ ہونا تو شاید ان میں ایک ہوتا ہے مسئلے بتانے کے قابل۔ آج کے حالات مفتیوں کے یہ ہیں، اور اللہ خیر رکھے ہمارے عوام الناس ان سے بھی بڑے مفتی ہیں، ان سے بھی بڑے، ان کی عقل جہاں اڑ جائے وہی شریعت بنا دو، اگر نہیں بناتے تو تمہاری خیر نہیں، جہاں بھی اڑ جائے، بھلے حرام پہ اڑ جائے، بھلے رسول اللہ کی شریعت کے خلاف اڑ جائے، کیونکہ میں نے کہہ جو دیا ہے اس طرح کرو، یہ بات نہیں، نہ کسی مفتی کے لیے جائز ہے نہ کسی عام مسلمان کے لیے۔ مفتی ہے تو اپنی جگہ ہے بھائی، دلیل کے ساتھ مسئلہ بتاؤ ہر کوئی مان لے گا۔ اب میں کہوں جی میں نے یوں کہہ دیا لہذا مان لو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میں کہوں جی آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے، آپ کہیں جی کس جگہ لکھا ہے، اب میری ذمہ داری میں لکھا دکھا دوں، اب میری ذمہ داری ہے میں آپ بھائیوں کو لکھا دکھا دوں اگر آپ کو ویسے نہیں اعتماد آ رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس زمانے کے کچھ لوگوں نے جو اہل سنت نہیں تھے، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں مدینہ منورہ میں جا کے شکایت لگا دی، جی یہ عجیب آپ کے نانے کا ایک امتی پیدا ہو گیا، کوفے میں رہتا ہے، محمد نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ امام باقر نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ جو غیر اہل سنت، کہ جی وہ تو آپ کے نانے کی حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو آپ کے نانے کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی عقل کو سامنے رکھ کے اس پہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ انصاف والے تھے، ایک ہی طرف سے بات سن کے اس پہ حکم نہیں لاگو کرتے تھے، اور شریعت کا تقاضا آج بھی یہی ہے، کسی قاضی اور جج کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک ہی جانب سے کیس کو سن کے کبھی فیصلہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، جانبین کی بات سنی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا، امام باقر نے، کوئی نہیں وہ حج کے موسم پہ آئیں گے نا، ہم تصدیق کریں گے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم پھر فتویٰ دیں گے کہ ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ امام اعظم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، یہ شروع سے نظام چلا آ رہا ہے، جہاں بھی کوئی حق پرست بیٹھا ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ ہوتے ہی ہیں، یہ شروع سے نظام چلا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کے خلاف بھی بکواسیں ہوئیں، لیکن حق پرستوں نے کبھی دین کی تبلیغ کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑا۔ ان کا ذہن ہی ہے کہ جو مرضی بکواس کرتا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنی ہے، اشاعت کرنی۔ امام صاحب جب پہنچے، امام باقر سے ملاقات ہوئی
تو پتہ امام اتنی بڑی شان کا مالک امام باقر کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھا ہے؟ دو زانو ہو کے جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ امام باقر نے بات شروع کر دی کہ حضور آپ کے خلاف ایک کیس آیا ہوا ہے ہماری بارگاہ میں، یہ آل رسول کی وجہ سے اتنا ادب و احترام کیا جا رہا تھا۔ امام باقر سرکار کی آل سے ہیں نا، آپ کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی کیا کیس ہے، میرے اوپر کون سا دعویٰ دائر ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ میرے نانے کی شریعت حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ امام صاحب بڑے دانات ہیں، آپ کی دنائی پہ بھی کئی مہینوں کے لیکچر دیے جائیں تو شاید پورے نہ ہو سکیں، جو کتابوں میں آپ کی دنائی پہ کلام موجود ہے۔ آپ نے فرمایا حضور میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا، صرف 3 باتیں میں عرض کرتا ہوں، آپ سے سوال کروں گا پھر جواب دوں گا، آپ اسی سے فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں آپ کے نانے کی شریعت اور حدیث کو مقدم رکھتا ہوں یا اپنی عقل کو مقدم رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھی۔ آپ نے پہلا سوال کیا امام باقر جیسی مقدس ہستی کی بارگاہ میں، عرض کی حضور یہ بتائیں لڑکا یعنی مرد قوی ہوتا ہے یا عورت قوی ہوتی ہے؟ جسامت کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، پابندیاں قیودات جو ہیں یہ مرد پہ زیادہ ہیں کمانے کے اعتبار سے یا عورت پہ؟ آپ نے فرمایا جی اسلام عورت پہ پابندیاں لگاتا ہے، کیونکہ کمائی کرنا حلال روزی یہ صرف کس کا کام ہے؟ مرد کا۔ بیوی پہ واجب نہیں کہ اپنے شوہر اور بچوں کا نان و نفقہ دے، شوہر پر فرض ہے بیوی کا نان و نفقہ بھی دے، یعنی خرچہ جو اسلام کہے گا، اور اپنے بچوں کا بھی خرچہ دے، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی، بوڑھے والدین کا بھی اسلام نے مرد پہ فرض کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، یہ پوچھوں گا کہ مرد قوی ہے یا عورت؟ امام باقر نے جواب دیا کہ جی عورت کی بنسبت مرد طاقتور ہوتے ہیں، عورت کی بنسبت مرد کیا ہوتے ہیں؟ کمائی کی پابندیاں بھی عورت پر، کمزور بھی عورت۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی حضور پھر عقل سے فیصلہ کرنا، پھر عقل سے کہ جب کسی کا کوئی مر جائے مورث تو جو کمزور بھی ہے، جس پہ کمانے پر پابندیاں بھی ہیں، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ دگنی وراثت اس کو دی جائے یا جو طاقتور بھی ہے کما بھی سکتا ہے اس کو دی جائے؟ بیٹی اور بیٹے کی بات کی آپ نے۔ امام باقر نے فرمایا حضور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ مرد کو آدھا دے اور عورت کو دگنا، کیونکہ بیچاری کمزور بھی ہے، کمانے کے لیے جا بھی، عقل تو یہ کہتی ہے۔ آپ نے عرض کی حضور نانے کی شریعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نانے کی شریعت ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو بنسبت بہن کے بھائی کو، بنسبت بہن کے بھائی کو کتنا دیں گے؟ بہن کو 50,000 تو بھائی کو 1,00,000۔ فرمایا عقل کا تقاضا کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا جی بہن کو دگنا ملے، اور نانے کی شریعت کیا آئی کہ بھائی کو، مرد کو دگنا ملے۔ عرض کی حضور ابو حنیفہ نے بھی یہی کچھ لکھوایا ہوا ہے کہ مرد کو، بھائی کو دگنی ملے گی اور بہن کو اس سے آدھا حصہ دیا جائے گا۔ فرمایا میرا دوسرا سوال ہے، عقل کو ترجیح دیتے ہیں نا، اس کے مطابق ہی سوال کرنے تھے نا، اعتراض یہی تھا، کیس یہی تھا، دعویٰ آپ کے خلاف یہی دائر ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ فرض نماز بھی ہے، فرض روزہ بھی ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان دونوں میں سے مؤکد ترین فریضہ نماز ہے یا روزہ ہے؟ امام باقر نے جواب دیا جی نماز ہے، روزے کی بنسبت فرض دونوں ہیں، لیکن سختی اور زیادہ فرضیت والی چیز بنسبت روزے کے کیا ہے؟ تو فرمایا عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جس چیز کی فرضیت زیادہ ہے، جب عورت حیض و نفاس کے دن گزارے گی، عقل سے اگر پوچھا جائے جو بڑا فرض ہے وہ اس کو معاف ہونا چاہیے یا جو چھوٹا فرض ہے وہ معاف ہونا چاہیے؟ تو عقل کا تقاضا کیا تھا؟ چھوٹا معاف ہو، بڑا معاف ہو۔ امام باقر نے بھی یہی جواب دیا حضور عقل تو یہی چاہتی ہے کہ اس پر چھوٹا معاف ہو، بڑے کی اس کو معافی
یعنی روزہ معاف ہو نماز اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، عقل ہے۔ آپ نے عرض کی حضور نہانے کی شریعت کیا ہے؟ امام باقر نے جواب دیا جی نہانے کی شریعت اس کے الٹ ہے، روزے کی قضا ہے، نماز معاف ہے۔ جتنی بھی ایام مخصوصہ میں آئے گی روزے کی قضا ہے، نماز کیا ہے؟ فرمایا عقل چاہتی ہے روزے کی قضا نہ ہو، نماز کی ہو، کیونکہ نماز بڑا فرض ہے۔ آپ نے کہا جی نانے کی شریعت یہی ہے نا؟ آپ کے نانے کے غلام نے بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ نماز معاف ہے ان دنوں کی، روزے کی کیا ہوگی؟ عورت پہ قضا ہوگی۔ فرمایا تیسرا اور آخری سوال، اس کے بعد آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے، اس کیس کی روشنی میں۔ فرمایا کہ ناپاک پیشاب بھی ہے، بول، چھوٹا پیشاب، سادہ لفظوں میں عرض کروں، اور ناپاک مادہ منویہ بھی ہے۔ ناپاک مادہ یہ دونوں نجس ہیں، لیکن آپ سے سوال ہے، امام صاحب نے عرض کی امام باقر کو، ہیں دونوں نجس، لیکن نجاست میں سخت کون سی چیز ہے ان دونوں میں سے؟ امام باقر نے جواب دیا جی وہ پیشاب ہے۔ مادہ منویہ کی طرف نسبت کریں تو اس سے بھی زیادہ نجس کیا ہے؟ بول ہے، پیشاب ہے۔ آپ نے فرمایا جی پھر عقل سے پوچھتے ہیں، جو چیز زیادہ نجس ہے جب وہ نکلے اس وقت غسل فرض ہونا چاہیے، یا جو کم نجس ہے وہ نکلے اس وقت غسل فرض ہونا چاہیے؟ امام باقر نے جواب دیا کہ عقل تو یہی کہتی ہے جو زیادہ نجاست والی چیز ہے جب بندے کے جسم سے نکلے تو غسل کیا ہو جانا چاہیے؟ فرض ہو جانا چاہیے۔ اور زیادہ نجاست والی چیز کیا تھی ان دونوں میں؟ پیشاب تھا، بول تھا۔ فرمایا اب بتائیے جب عقل کا فیصلہ سنا دیا، نہانے کی شریعت کیا ہے؟ وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کے ہے نا، یہ امت پہ شفقت ہے، عقل کے تقاضے الٹ کر کے رکھ دیے تاکہ ان کو ہر وقت غسل کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑتا اگر رسول اللہ اس کو عقل کے مطابق ہی ڈال دیتے، کیونکہ آپ اپنی امت پہ نہایت شفیق اور مہربان تھے، اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم تھے، اپنی امت کو ہمیشہ آسانیاں عطا فرمایا کرتے تھے ہمیشہ۔ اور مفتیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ بڑا لیکچر دیا، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، جہاں تک اسلام گنجائش دیتا ہو میرے امتیوں کو آسانیاں دینا، ان کو مشکلات میں نہ ڈال دینا، لیکن جہاں تک اسلام کیا دیتا ہو؟ اجازت دے۔ تو ایک بندہ کہ اجازت نہیں ہے تب بھی آسانی دو، تو یہاں مفتی مجبور ہو جائے گا۔ مثلا 3 طلاقیں دے کے آ گئے، جس نے عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 3 طلاقیں دے کے حضور اسلام میں آسانی بڑی ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ آپ مہربانی کریں، میرے لیے بھی کوئی نکالیں۔ فرمایا قرآن میں یہ ہے نا جو اللہ سے ڈرے، تو نے 3 دے کے ثابت کیا تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس لیے تیرے لیے اب اسلام میں کوئی راستہ، اب حلالہ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں۔ تو امام صاحب نے عرض کی حضور بتائیں عقل کے نزدیک غسل، خود فرمایا آپ نے پیشاب پہ فرض ہونا چاہیے، مادہ منویہ پہ نہانے کی شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی نہانے کی شریعت تو یہ ہے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے اور مادہ منویہ سے غسل جاتا رہتا ہے، دوبارہ غسل کیا کرنا پڑتا ہے؟ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے بھی اپنی فقہ میں یہی کچھ لکھوایا ہوا، میں نے بھی اپنی فقہ حنفی میں اپنے شاگردوں سے یہی کچھ مدمن کروایا ہے، اب آپ جو میرے بارے میں اس کیس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں گے میں آپ کا غلام ہونے کے ناطے سے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے بھرے مجمع میں آپ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ امام صاحب کے خلاف یہ بات لے کے آئے تھے وہ غیر اہل سنت تھے، وہ لوگ غیر اہل سنت، اہل سنت والا مسئلہ کو نہیں تھا، غیر اہل سنت رافضی لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ میرے نانے کا حقیقی وارث اور جانشین ہے۔ آپ کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، آپ کی شانیں تو بڑی بلند ہیں۔ آخری بات آپ کی شان پر، آپ کے مناقب پر
آپ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے جوتے مبارک پہ کیا لگ گیا؟ کیچڑ لگ گیا، راستے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب جوتے پہ کوئی ایسی چیز لگے تو بندہ اس کو زمین پہ یوں زور سے مارتا ہے، رگڑتا ہے، اور جوتے کی پاکی کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ جوتا ناپاک ہو جائے نا، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو زمین سے رگڑ لیا جائے، وہ چیز ختم ہو جائے، جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو زمین پہ نا یوں پیر مبارک مارا تو اس نجاست کے نا کچھ چھینٹے سامنے ایک دیوار پہ پڑ گئے، اور وہ گھر تھا ایک یہودی کا، اور وہ گھر تھا ایک۔ اب امام صاحب رک گئے۔ بندوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے تھے وہ لوگ، اور جو کچھ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے، رشتہ داروں کے حقوق عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائی امام صاحب رک گئے، اب کیا کروں؟ ایسے ہی چلا جاتا ہوں تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ایک بندے کی دیوار کو آپ نے کیوں خراب کیا تھا، حالانکہ جان بوجھ کے بھی نہیں کیا، جان بوجھ کے بھی نہیں۔ اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار ہے کچی، جب میں اس نجاست کو صاف کروں گا تو ساتھ کچھ نہ کچھ مٹی بھی گر جائے گی، تو پھر قیامت کے دن سوال ہوگا فلاں کی دیوار کی مٹی گرائی تھی تو کیوں؟ آپ نے فیصلہ کیا اس گھر والے بندے کو بلایا جائے، اس کا مالک کون ہے، سربراہ کون ہے؟ کیونکہ جب کسی بندے کے حق میں غلطی ہو جائے تو پھر کعبے میں بھی بندہ مر جائے تو اس بندے کو معافی نہیں ملتی جب تک اسی بندے سے معاف نہ کرائے۔ یہ اسلام کا صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی گیا، دستک دی، وہ بندہ آ گیا، تو وہ بندہ بھی یہودی۔ آپ نے فرمایا بھائی بات ہے اس طرح، میں اس طرح آ رہا تھا، جوتے پہ کچھ کیا لگ گئی؟ کیچڑ لگ گئی، میں نے فطرتاً اس کو مارا بھی صاف ہو جائے تو وہ دیکھ سامنے تیری دیوار پہ کچھ اس کے چھینٹے پڑ گئے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا جی تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہوا نا، جس اسلام کو ہم مانتے اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہودی حیران رہ گیا کہ وقت کا امام، ایسا اچھا مذہب ہے ان کا۔ یہودی تجسس میں پڑھ کے پوچھا حضور کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں اگر ایسے ہی چلا جاتا تو اسلام نے میرے اوپر پابندی عائد کی ہے، میں نے تیری دیوار کو خراب کیا، قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑتا۔ اگر میں اس کو صاف کرتا تو مٹی گرتی تھی، وہ بھی تیرا نقصان تھا، اس کا بھی مجھے قیامت کے دن کیا دینا پڑتا؟ تو مجھے اجازت دے دے، میں تیری دیوار کو صاف کرتا ہوں، جتنی مٹی گرے ہوئے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت کے لوگ بھی یار بڑے عقل مند تھے، بھلے یہودی ہوتے تھے۔ اب اس یہودی نے جب اتنی بات سنی نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں میں گرتا ہے،